بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام فاطمیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان ایام میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مختلف حوالے سے علماء بھی باتیں کرتے ہیں، تو سوچا کہ میں بھی کچھ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے قرآن کریم میں جو آیات ان کی شان میں اتری ہیں اور مختلف تفاسیر میں ان کا بیان آیا ہے، آج آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں۔ کوشش یہ ہے کہ میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کچھ شان بیان کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کروں کہ جس میں آپ کو علم ہو سکے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ چند ایک آیات آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جناب سیدہ کی شان بیان کی ہے، جبکہ اگر کسی عام صحابی کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو اگر ایک ہی روایت بھی کسی کے بارے میں مل جائے تو لوگ اس پر جان نچھاور کرنے کو دوڑتے ہیں، اور جن کی شان میں کئی آیات نازل ہوئی ہوں، کئی سورہ نازل ہوئے ہوں، تو ان کی شان و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو آیت میں یا سورت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں جس کا بیان وہ کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں اتری ہے، یہ کب اور کیسے واقعہ رونما ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس تفسیر کو آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت جس کی آیت نمبر 8 سے 9 تک سورہ دہر یا سورۃ الانسان کے نام سے جانی جاتی ہے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کے الفاظ اس طرح شروع ہوتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ اور الی آخر۔ یہ آیت نمبر 9 ہے، البتہ آیت نمبر 8 بھی تفسیر قرطبی میں بھی جلد نمبر 19 صفحہ 16 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ تیسری صورت جو قرآن کریم میں سورہ حج ہے، سورہ حج کے آیت نمبر 78 یعنی 78 کے اگر تفسیر کو دیکھیں تو تفسیر آلوسی جس کی جلد جو ہے وہ 18 ہے اور صفحہ 132 ہے، یا تفسیر روح المعانی بھی اسے کہا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اور قدیمی تفسیر ہے۔ اس میں بھی جو یہ آیت نمبر 78 ہے، علامہ آلوسی لکھتے ہیں، لا اقول بانہا عائشۃ افضل من بضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکریمۃ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو کہ بضعت رسول ہیں، جو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ٹکڑا ہے، وہ ان سے افضل ہے۔ ایک اور سورہ آل عمران کی دو آیتیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں اتری ہیں، آیت نمبر 42 اور 43، جس سورہ اور جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس آیت کا ایک ابتدائی حصہ پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ۔ اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی شان بیان فرما رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے 4 خواتین مراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین عالم کے لیے یا ان سے افضل قرار دیا ہے ان کو۔ وہ یہ 4 ہستیاں ہیں جن میں حضرت فاطمۃ الزہرا بھی ہیں، حضرت مریم بنت عمران بھی ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ سورہ احزاب جس کی آیت نمبر 33 یعنی 33 آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں جو لفظ تطہیر آیا ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد کے لیے آیا ہے، اور اس
सूरत के बारे में आप मुख्तलिफ तफसीर को जाके तफसीर कबीर देख सकते हैं या दूसरी तफसीर जिसमें इसकी तफसीर बयान की गई जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में उतरी। आयत मुबाहला सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। 10 हिजरी का ये वाक़या है जब ईसाइयों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि वो हक पे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हक हैं, और वो ये चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आके मुबाहला करें। तो उस मौका पर ये आयत नंबर 61 जो सूरह आल इमरान की 61 नंबर आयत है ये नाजिल हुई, और जिसमें ये मुख्तलिफ तफसीर में फरमाया गया है, जिसमें मैं हवाला दूंगा तफसीर कबीर का, तफसीर अल-बयान जामे अल-बयान का, तफसीर रूहुल मानी का और मुख्तलिफ दूसरी तफासीर। इसमें मुत्तफ़िकुन अलैह ये बात है कि ये हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन के लिए नाजिल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके ये आयात पढ़ने से और इनके तर्जुमा पढ़ने से आपके ईमान में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा और आपके दिल में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शान और ज़्यादा बढ़ेगी। शुक्रिया।